औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नज़म हमने शुरू कर रखा था अरबिक ऑप्शनल में। तो आज जो नज़म हम पढ़ रहे हैं उसका उन्वान है अल-मदरसतु। अल-मदरसा यानी स्कूल। तो इसमें शायद एक तरफ तो मदरसे की अहमियत बयान करता है, दूसरा ये कि किस तरह बच्चे शुरू में स्कूल से घबराते हैं, लेकिन ये दरअसल उनके इस्लाह के लिए होता है। तो शायर कहता है, मदरसे के ज़बान से बोल रहा है, शायर कहता है अनल मदरसा तो इजालनी का अम्मिन। अनल मदरसा तो मैं स्कूल हूँ, इजालनी का अम्मिन मुझे माँ की तरह समझो। लिमा तमल्लो अन्नी तो मुझसे क्यों घबराते हो। मदरसा के ज़बान में शायर कहता है कि मैं मदरसा हूँ, स्कूल हूँ, मुझे माँ की तरह समझो, तुम मुझसे क्यों घबराते हो। वला तफ़ज़ा और ना ही इस तरह घबराओ, कमाखूदिन मिनल बैति इला सिजनी जैसे कि किसी को घर से ले जाकर जेल ले जाया जा रहा हो। यानी मुझसे इस तरह ना घबराओ जैसे कोई घर से उठा कर जैसे कोई जेल में ला रहा होता है तो वो घबराता है, तो मुझसे इस तरह ना घबराओ। तो जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर है मदरसा स्कूल की अहमियत शायद बयान करना चाहता है, लेकिन इसमें एक फितरी सी बात है कि बच्चा जब पहली दफ़ा घर से स्कूल की तरफ जाता है तो वो अजनबियत भी महसूस करता है और ख़ुद घर से निकलकर उसे घबराहट महसूस होती है। तो इन जज्बात को शायर इसमें बयान कर रहा है, कहता है कि मैं स्कूल हूँ, मुझे माँ की तरह समझो, मुझसे परेशान क्यों होते हो और मुझसे इस तरह ना घबराओ जैसे किसी को घर से पकड़कर जेल ले जाया जा रहा हो। का अन्नी वजह सयादिन गोया कि मैं शिकारी का चेहरा हूँ, व अंत तैर फिल हुस्न और तू टहनी पे बैठा हुआ परिंदा है। ये भी एक बच्चे के घर से लेकर स्कूल जाने के जो खौफ होता है, जो घबराहट होता है, उसकी एक और मिसाल से भी शायर वजाहत कर रहा है कि गोया कि मैं, यानी मदरसा बन के शायर बोल रहा है कि गोया कि मैं शिकारी का चेहरा हूँ और तू टहनी पे बैठा हुआ परिंदा है। जब टहनी पे परिंदा बैठा हो तो शिकारी सामने नज़र आ जाता है तो ज़ाहिरी बात है वो घबराता है। तो इसी तरह एक बच्चा भी स्कूल जाने से घबराता है क्योंकि घर की जो आज़ादी उसे ख़त्म होती महसूस होती है और स्कूल में अपने आप को वो कैद समझता है। तो उन्हीं जज्बात को शायर बयान करते हुए कहता है गोया कि मैं शिकारी का चेहरा हूँ और तुम टहनी पे बैठे हुए परिंदे हो। और फिर शायर अगले शेर में मदरसे की अहमियत की तरफ आता है कि अनल मिसबाह लिल फ़िक्री, आना मैं अलमिसबाह चिराग हूँ, लिल फ़िक्री सोच का, मैं फ़िक्र का या सोच का चिराग हूँ। अनल मिफ्ताह लिल ज़हनी और मैं जहन की चाबी हूँ। तो यानी मदरसे की जो असल हैसियत है, अहमियत है, वो इस शेर में शायर बयान कर रहा है कि मैं फ़िक्र की चाबी हूँ, चिराग हूँ, फ़िक्र का चिराग हूँ और जहन की चाबी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हर तरह का इल्म, हर तरह की सोच मदरसे में जाके बच्चे के जहन में पैदा होती है। उसे इल्म का जो पहला दरवाज़ा खुलता है वो मदरसे से। और फिर शायर कहता है कि मैं जहन की चाबी हूँ। जब बच्चा स्कूल जाता है तो जिस तरह चाबी से एक ताला खुल जाता है, इस तरह बच्चे का जहन भी पढ़ाई के लिए खुल जाता है। अगर बच्चा बड़ा होता जाता है, किसी वजह से आप स्कूल उसे नहीं भेजते, तो घर में जितनी भी कोशिश कर लें बच्चा उस तरह नहीं पढ़ सकता, क्योंकि एक माहौल नहीं बनता, सही गाइडेंस नहीं मिलती। स्कूल में एक क्लास होती है, क्लासरूम होता है, फिर उसमें असातिज़ा आते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो एक माहौल बन जाता है और बच्चे की उसमें इस्लाह होती है। तो इसीलिए शायर कह रहा है कि मैं फ़िक्र का चिराग हूँ, यानी सोच का चिराग हूँ और जहन की चाबी हूँ। तो गोया मदरसे में जाकर बच्चे में जो सोच की शम्मा रोशन होती है और मदरसे में ही जाकर उसका जहन जो है पढ़ाई की तरफ खुलता है, माइल होता है। फिर आखिरी शेर में शायर कहता है अनल बाबू इलल मजदी, मैं अज़मत का दरवाज़ा हूँ।
باب دروازے کو کہتے ہیں المجدی، بزرگی کی طرف جانے والا، یعنی میں ایسا دروازہ ہوں جو بڑائی کی طرف، عظمت کی طرف داخل کرتا ہے۔ تعالی ادخل الی الیمنی، آؤ بسم اللہ کر کے مجھ میں داخل ہو جاؤ۔ دائیں طرف سے کہتے ہیں یعنی برکت کے ساتھ مجھ میں داخل ہو جاؤ، کہتے ہیں کہ میں عظمت کا دروازہ ہوں، تو آؤ برکت کے ساتھ مجھ میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس میں جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے اس میں نظم کا نام لکھا جاتا ہے، پھر آپ اس کا مرکزی خیال رکھیں گے کہ اس نظم میں شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو وہ یہی ہے اس نظم کا مرکزی کے خیال کہ شاعر اس میں مدرسہ کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے اس جذبات کو بھی بیان کرتا ہے جو وہ شروع میں محسوس کرتا ہے۔ بعد میں وہی بچے ہوتے ہیں جو اس مدرسے میں جا کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور پڑھائی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں گھر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں وہ بچہ کیا محسوس کرتا ہے، یہی شاعر اس میں بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پھر چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے، جیسے شکاری کا چہرہ دیکھ کے ٹہنی میں بیٹھا پرندہ پریشان ہوتا ہے، یا جیسے کسی کو گھر سے لے کے جیل لے جایا جا رہا ہو، ایسے پریشان ہوتے ہیں بچے۔ لیکن اصل میں کیا ہے کہ مدرسہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ جا کر بچے میں ہر طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر اس میں علم کے اس کے لیے رستے کھلتے ہیں۔ گویا سارے طرح کے علوم بچہ حاصل کرتا ہے اپنی چوائس کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، جو کچھ بھی علم وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سکول میں جا کر حاصل کرتا ہے۔ تو جس طرح کا بھی مدرسہ ہو وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہی ہے۔ تو گھر بیٹھا بچہ جو ہے وہ چاہے جتنے سال آپ کوشش کر لیں وہ اس طرح نہیں سیکھ سکتا جس طرح کے مدرسے میں جا کے سیکھتا ہے۔ تو اسلام میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی مثال جو اصحاب صفہ کی ہمیں ملتی ہے، جس میں جو پڑھنے والے جو تھے اصحاب، وہ الگ جگہ پہ بیٹھ کر، ایک چبوترا تھا جس میں بیٹھ کر کے وہ سارا دن علم حاصل کرتے تھے قرآن کا، حدیث کا۔ تو یہ سارا جو ہے اس کو ہم آغاز سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے اس طرح بھی یہ اب ہر شہر میں، ہر جگہ پہ ہر طرح کے مدارس موجود ہیں۔ انگریزی تعلیم والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، دینی تعلیم والے بھی ہیں، کچھ دونوں کا مرکہ یعنی دونوں کو ملا کر دینی تعلیم بھی ساتھ ہے، دنیاوی بھی ساتھ ہے، تو اس طرح کے بھی چل رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہیں، جس طرح کا بھی ہیں، بچہ جب گھر سے نکل کے ان مدارس میں جاتا ہے، ان سکولوں میں جاتا ہے، تو اس کے ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے اور اس کا ذہن گویا کھل جاتا ہے، جس طرح چابی سے ایک تالا کھل جاتا ہے اس طرح ان کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ علوم کو حاصل کرتا جاتا ہے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے ہر معاشرے کے لیے، اور ہر معاشرے میں اس کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کو، پڑھانے والے کو بہت اہمیت دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ تو یہ قرآن سیکھا، قرآن میں سارے ہی علوم آ جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی علوم ہیں اگر ہم دیکھیں تو ان کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے ہمارے پاس، کہ اس میں سے سارے علوم ہمیں نکلتے دکھائی دیتے ہیں، اور فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے۔ ان کے پہلے آپ سبق دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک آیت کے حوالے سے بھی شروع کی ہوئی ہوتی ہیں کتابیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے علوم قرآن پاک میں سے، پہلے جو علماء تھے ہمارے قرآن پاک کے، انہوں نے اس میں سے نکال کے علوم کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے کہ یہ علم، یہ علم ہے اور اس کام آئے گا، یہ دھاتیں ہیں اور یہ اس کام آئیں گے۔ جو قرآن پاک میں ذکر ہے، جیسے حدید کا، لوہے کا ہے، تو دیکھیں یہ سارا زمانہ لوہے کا ہے، ترقی کے ساتھ جتنی ترقی ہوئی ہے ساری لوہے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو جو چیزیں قرآن پاک میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا، ہمارے جو علماء تھے پہلے دور کے قرآن پاک کے علماء، انہوں نے ان علوم کی طرف اشارہ کیا۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے ہی علوم ہمیں قرآن پاک سے ہی ملے ہیں۔ تو اس طرح علم، تعلیم
اور ان سب کی، اور اس میں تعلیم کی جو جگہ ہوتی ہے مدرسہ اسکول، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی شاعر جو ہے اس نظم میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ حوالوں کے طور پہ، جیسے میں نے ابھی حدیث بتائی ہے، آپ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی آپ مدرسے کے بارے میں ہو تو اشعار لکھ سکتے ہیں، حدیث لکھ سکتے ہیں، قرآن آیات لکھ سکتے ہیں جو علم کی اہمیت کے بارے میں ہیں، جیسے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ حدیث ہے۔ تو اسی طرح ہر طرح کے حوالے آپ اس میں دے کر اس کی تشریح کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہی جو میں آپ کو ہر ہفتے کہتی ہوں کہ اپنے نمازیں جو ہیں اپنے وقت پہ ادا کریں۔ 5 وقت کی نماز جو فرض نماز ہے اس کو ضرور ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ چاہے شروع میں اگر عادت آپ کی نہیں بنی ہوئی تو آپ 1 رکوع یا 2 رکوع پڑھ لیتے ہیں تو بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا میسر آ سکے اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مراد ہے کہ سہولت۔ تو سہولت اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمیں دیتا ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ اسے بالکل ہی بولیں۔ کافی وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، تو قرآن پاک کے لیے وقت نکالیں اور نمازوں کو وقت پہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔